بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا وشفینا ونبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، لیکن عبادت صرف نماز یا روزے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خدمت خلق بھی عبادت کے زمرے میں ہوتا ہے، چاہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو، یا ماں باپ کی خدمت ہو، یا مسافروں کی راہبری ہو، یا علم حاصل کرنا ہو۔ کیونکہ انسان اگر علم حاصل کرے گا تو ہی زندگی کی صحیح باتوں کو سمجھ پائے گا اور اس پر عمل کر پائے گا۔ حتیٰ کہ انسانیت کے کوئی بھی قدم ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، اس میں حقوق اللہ ہو یا حقوق عباد ہو، کیونکہ اللہ کے حقوق ادا کریں گے تو بھی انسانیت کے طور طریقوں سے، اور بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو بھی ہم انسانیت کے دائرے میں رہ کر بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تمام ائمہ علیہم السلام نے ہر ارکان پر عمل کر کے ہمیں درس دیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ انسانیت کے راستے پر کیسے گامزن ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم سیرت معصومین علیہم السلام پر چلیں گے تو کامیاب ہیں، ورنہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام لوگوں کی خدمت ایسے کرتے تھے کہ امام علیہ السلام کی شہادت تک لوگوں کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ ہماری امداد کون کر رہا ہے، اور خود فاقے اور محنت کشی کرنے کے بعد ہمیں یہ ہدایت دی کہ اگر انسان پر کوئی بھی وقت پڑے یا کتنی بھی مشکلات آئیں تو انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ لوگوں کو سلیقہ یہ بتایا کہ اگر فیصلے کرنا ہو یا دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنا ہے، اس کو ہر فرض انجام دیتے وقت انسانیت اپنے دل میں جگائے تو انسانیت کا پیروکار وہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر انسانوں کی مدد کرتے ہیں، تب ہی ولایت، اصل جو ولایت علی ہے، اس کو ہم ماننے کے بعد اس پر گامزن ہوں گے۔ وہ کس طریقے سے ہوں گے؟ وہ امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر یا ان کی دی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم مولا علی کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، ورنہ صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ کیونکہ اللہ نے جب ائمہ علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو ہمارے مولا علی کو اپنے نفس سے اور اپنی مرضی سے سودا کر لیا، یعنی اپنی مرضی اللہ نے مولا علی کو دے دی اور ان کا نفس خرید لیا۔ تو اب امام علی علیہ السلام جو ہیں، انسان کے لیے جب انسان مولا سے اپنی مشکلات کو سامنے رکھنے کے بعد ان سے کچھ مانگتا ہے تو مولا علی ہر وقت ہر جگہ مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی ہدایت مولا علی نے دی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں ہر جگہ، یعنی جو مشکلات ہمارے درپیش آتی ہیں اس میں ہماری امداد کی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی بھی امداد کرنے کو ہم سے کہا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو اگر ہم امام کی ولایت کو مانتے ہیں اور
ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا اور دوسرے لوگوں کی امداد کرنی پڑے گی۔ آج کل اپنے ہی رشتہ داروں میں اتنے خلفشار پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ گھر گھر میں اسی طریقے سے بھائی بھائی سے ناراض، ماں باپ اولاد سے ناراض، اولاد ماں باپ سے ناراض، استادوں کی شاگرد عزت نہیں کرتے، اور استادوں سے شاگرد جو ہیں علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ علم مہد سے لحد تک حاصل کریں، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب سے لے کر اور مرنے تک علم حاصل کریں۔ لیکن اس میں سب سے اہم کردار ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا درس جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ماں سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری یہ التجا ہے کہ ہمیں تمام مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنا ہے اور اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، جس سے کہ ہماری قوم کی بھی ترقی ہو اور دین و دنیا میں بھی ترقی ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اسی لیے جبھی ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ان کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات میں اتفاق و اتحاد رکھ اور ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی ہدایت دے، ہمیں توفیق دے اور تمام مومنین کی مشکلات کو آسان کر۔ وآخر دعوانا للہ الحمد۔